الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر صراط الجنان سے سننے کی سمجھنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ اللہ کے کرم سے سورہ نساء کی آیت نمبر 114 تک پچھلے پروگرام میں ہم نے پڑھنے کی سعادت پائی تھی۔ اللہ کریم قرآن کے حق کو حق کہنے، اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے باطل کو باطل کہہ کر باطل ماننے اور اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن درود پڑھنے والوں کی میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج کا درس ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 115 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تولى ونصله جہنم وساءت مصیرا۔ ترجمہ: اور جو اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت بالکل واضح ہو چکی رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرتا ہے، اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت میں دو چیزوں سے منع کیا گیا ہے جو حقیقت میں ایک ہے۔ پہلی چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت جائز نہیں، اور دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر چلنا بھی جائز نہیں، کیونکہ مسلمانوں کا راستہ اطاعت رسول کا راستہ ہے، تو اس سے ہٹنا اطاعت رسول سے ہٹنا کہلائے گا۔ ناظرین اکرام، یہ آیت مبارکہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ مسلمانوں کا اجماع اور اتفاق یہ حجت اور دلیل ہے، اور اس کی مخالفت جائز نہیں، جیسا کہ کتاب و سنت کی مخالفت جائز نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مسلمانوں کا رستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سواد اعظم یعنی بڑی جماعت کی پیروی کرو، جو اس گروہ سے جدا ہوا وہ جہنم میں گرا۔ اس سے واضح ہوا کہ حق مذہب اہل سنت و جماعت ہے، کیونکہ یہی مسلمانوں کی اکثریت کا ہے اور یہی بڑی جماعت ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ترجمہ: اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ناظرین اکرام، اس آیت کے شان نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ یہ آیت ایک بوڑھے اعرابی کے حق میں نازل ہوئی، جس نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا نبی اللہ، میں بوڑھا ہوں، گناہوں میں غرق ہوں، اس کے سوا کہ جب سے میں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اور اس پر ایمان لایا ہوں، اس وقت سے کبھی میں نے اس کے ساتھ شرک نہیں کیا، اور اس کے سوا کسی اور کو کارساز حقیقی نہیں بنایا، اور جرت و دلیری کے ساتھ گناہوں میں مبتلا نہ ہوا، اور ایک پل بھی میں نے یہ گمان نہ کیا کہ میں اللہ پاک سے بھاگ سکتا ہوں۔ میں شرمندہ ہوں، تائب ہوں، مغفرت چاہتا ہوں، اللہ پاک کے یہاں میرا کیا حال ہوگا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ یہ آیت قطعی دلیل ہے اس بات پر کہ شرک کو نہیں بخشا جائے گا، جبکہ مشرک اپنے شرک پر مرے، اور یہی حکم کفر کا ہے، بلکہ علماء نے یہاں شرک سے مراد کفر لیا ہے۔ ہاں، کافر و مشرک زندگی میں توبہ کرے تو اس کی توبہ یقیناً مقبول ہے۔ آیت سے ہی بھی پتہ چلا کہ گناہ کبیرہ، حقوق اللہ اور حقوق العباد، تمام گناہ قابل مغفرت ہیں، اگرچہ حقوق العباد کی مغفرت کا طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک حق العبد صاحب حق سے معاف کرا دے گا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کفر و شرک کے علاوہ گناہوں کی بخشش یقینی نہیں بلکہ امید ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جسے چاہے بخشے۔ اب اللہ پاک کسے چاہے گا یہ معلوم نہیں، لہٰذا یہ آیت گناہ پر دلیر نہیں کرتی بلکہ گناہ سے روکتی ہے۔ مزید اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے،
إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا۔ ترجمہ، یہ شرک کرنے والے اللہ کے سوا عبادت نہیں کرتے مگر چند عورتوں کی، اور یہ عبادت نہیں کرتے مگر سرکش شیطان کی۔ ناظرین کرام، مشرکین کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کچھ عورتوں کو پوجتے ہیں، یعنی مؤنث بتوں کو پوجتے ہیں، جیسے لات، عزا، منات وغیرہ۔ یہ سب نام مؤنث نام ہیں۔ اسی طرح عرب کے ہر قبیلے کا ایک بت ہوتا تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے، اور اس کو اس قبیلے کی انسا بھی کہا جاتا تھا، یعنی عورت کہا جاتا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مشرکین عرب اپنے باطل معبودوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، اس لیے یہ آیت میں انہیں عورتوں کو پوجنے والا کہا گیا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ مشرکین بتوں کو زیور وغیرہ پہناتے تھے، اور زیور تو نارملی عورت ہی پہنتی ہے، عورتوں کو ہی اس طرح سجایا جاتا ہے، تو عورتوں کی طرح انہیں سجانے کی وجہ سے ان کے بتوں کو عورتیں فرمایا گیا۔ اور ان مشرکین کے متعلق مزید یہ بھی فرمایا گیا کہ حقیقت میں یہ شیطان مردود کو پوجتے ہیں، کیونکہ اسی کے بہکانے سے ہی یہ بت پرستی کر رہے ہیں۔ مزید اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا۔ ترجمہ، جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس نے کہا میں ضرور تیرے بندوں سے مقررہ حصہ لوں گا۔ ناظرین کرام، یہاں جس پر لعنت کی، اس سے مراد شیطان ہے، یعنی اس پر اللہ پاک نے لعنت کی ہے، اور اسی نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے مقررہ حصہ ضرور لوں گا، یعنی انہیں اپنا اطاعت گزار بناؤں گا۔ اس کی تفصیلات سورہ اعراف میں بھی ہیں اور جگہوں پر بھی ہے۔ اگلی آیت میں مزید فرمایا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ ترجمہ، اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا اور انہیں امیدیں دلاؤں گا تو یہ ضرور جانوروں کے کان چیریں گے، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے تو وہ کھلے نقصان میں جا پڑا۔ ناظرین کرام، یہ جو بات شروع میں کی گئی اس آیت میں، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، یہ شیطان کا کہنا تھا، جو اس نے کہا تھا کہ میں ضرور لوگوں کو طرح طرح کی چیزوں کی، کبھی لمبی عمر کی، کبھی لذات دنیا کی، کبھی بری خواہشات اور کبھی اور قسم کی امیدیں دلاؤں گا، اور وہ ان امیدوں کی دنیا میں پھرتے رہیں گے اور اللہ پاک سے غافل ہو جائیں گے۔ شیطان مردود کا بڑا مقصد یہ لوگوں کو بہکانا اور عملی اعتبار سے ایسا کر دینا ہے کہ نجات و مغفرت کا کوئی راستہ باقی نہ رہے۔ اس کے لیے وہ مختلف طریقے اپناتا ہے۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ کہ لمبے عرصے تک زندہ رہنے کی سوچ انسان کے دل و دماغ پر بٹھا کر اسے موت سے غافل رکھتا ہے، حتیٰ کہ اسی آس امید پر جیتے جیتے اچانک وہ وقت آ جاتا ہے کہ موت اپنے دردناک شکنجے میں کس لیتی ہے۔ پھر اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، ناچار اپنے کیے اعمال کے انجام سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ فی زمانہ لوگوں کی اکثریت موت کو بھول کر دنیا کی لمبی امیدوں میں کھوئی ہوئی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لمبی زندگی کی امید دل میں باندھ لینا یہ جہالت اور نادانی کی وجہ سے ہوتا ہے، یا پھر دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ جہالت اور نادانی تو یہ ہے کہ آدمی اپنی جوانی پر بھروسہ کر بیٹھے اور بڑھاپے سے پہلے مرنے کا خیال ہی دل سے نکال دے۔ اسی طرح آدمی کی ایک نادانی یہ ہے کہ تندرستی کی حالت میں ناگہانی موت، اچانک موت آ جانے کو ناممکن سمجھے۔ لہٰذا ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ ان باتوں میں غور کرے۔ کیا لاکھوں بچے جوانی کی دہلیز پر پہنچنے سے پہلے ہی راہی عدم نہ ہوئے؟ کیا ہزاروں انسان چڑھتی جوانی میں موت سے ہم آغوش نہ ہوئے؟ کیا سینکڑوں نوجوان بھری جوانی میں لقمہ اجل نہ بنے؟ کیا دسیوں نوجوان بیماریوں کے شکار نہیں ہوتے؟ ان باتوں میں غور و فکر کے ساتھ ایک اور بات دل میں بٹھا لے کہ موت اس کے اختیار میں نہیں کہ یہ جب چاہے گا تو اسی وقت آئے گی، بلکہ جوانی پر کسی طرح بھروسہ کرنا ایک طرح کی نادانی ہے۔ لمبی زندگی کی امید کی دوسری وجہ یہ دنیا کی محبت ہے۔ انسان اپنے دل کو تسلی دیتا رہتا ہے، ابھی تو زمانہ پڑا ہے، ابھی کس نے مرنا ہے، میں پہلے مکان بنا لوں، فلاں کاروبار شروع کر لوں، اچھی گاڑی خرید لوں، سہولیات سے اپنی زندگی بھر لوں، جب بڑھاپا آئے گا تو اللہ اللہ کرنے لگ جائیں گے۔ اسی طرح ہر کام سے 10 کام نکالتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک دن پیغام اجل آ جاتا ہے، اب پچھتانے کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ اس میں مبتلا شخص کو چاہیے کہ دنیا کی بے ثباتی
دنیا کے فانی ہونے کو، اس کی حقیقت کو جانے اور اس کے متعلق معلومات حاصل کرے، پڑھے اور اس طرح کے مناظر دیکھے کہ جس میں دنیا کے ختم ہونے، اچانک برباد ہو جانے کے مناظر جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور جب وہ عبرت کی نظر سے دنیا کو دیکھے گا تو ہر طرف اسے عبرت ہی عبرت نظر آئے گی کہ ہر طرف موت ہی موت پھیلی ہوئی ہے۔ روزانہ کہیں ہم موت دیکھ رہے ہیں، کہیں بیماری دیکھ رہے ہیں، کہیں بربادی دیکھ رہے ہیں، تو وہ بربادی، موت یا بیماری ہم تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ کسی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا، دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے۔ مزید آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کے قول کو بیان کیا کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں انہیں ضرور حکم دوں گا چند چیزوں کا، اور وہ کیا تھا کہ وہ بتوں کے نام پر جانوروں کے کان چیریں گے یا اس طرح کی اور دوسری حرکتیں کریں گے۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا کہ اونٹنی جب 5 مرتبہ بچہ پیدا کر دیتی تھی تو پھر وہ اس کو چھوڑ دیتے تھے اور اس سے نفع اٹھانا اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، اور اس کا دودھ بتوں کے لیے معاذ اللہ وقف کر دیتے، اور اس کو بحیرہ کہتے تھے، اس جانور کو بحیرہ کہتے تھے۔ شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ یہ ایسا کرنا عبادت ہے۔ شیطان نے ایک بات یہ بھی کہی کہ وہ لوگوں کو حکم دے گا کہ وہ اللہ پاک کی پیدا کی ہوئی چیزیں ضرور بدلیں گے۔ یاد رہے کہ اللہ پاک کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں خلاف شریعت تبدیلیاں یہ بھی حرام ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس کی کافی تفصیلات موجود ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی جو عورت کا لباس پہنے، اور اس عورت پر لعنت فرمائی جو مرد کا لباس پہنے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زنانہ مردوں اور مردانی عورتوں پر لعنت فرمائی اور ارشاد فرمایا انہیں اپنے گھروں سے باہر نکال دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے والے مرد اور مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتیں صبح شام اللہ پاک کی ناراضی اور اس کے غضب میں ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بالوں میں دوسرے کے بال لگانے والی اور لگوانے والی اور بدن گودنے والی اور گدوانے والی پر لعنت فرمائی ہے۔ مزید اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا اولئک مأواہم جہنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا۔ ترجمہ، شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور آرزویں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں صرف فریب کے وعدے دیتا ہے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور یہ اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو ان قریب ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت میں اللہ پاک نے شیطان کا طریقہ واردات بیان فرمایا کہ لوگوں کو طرح طرح کی امیدیں دلاتا اور وسوسے ڈالتا ہے تاکہ انسان گمراہی میں پڑے۔ جیسے مشرکوں کو ان کا شرک اچھا کر کے دکھاتا ہے، منافقوں کو ان کی منافقت پسند کرواتا ہے، گناہ کے کام کرنے والوں مثلا فلمیں بنانے گانے بجانے والوں کو ان کے کام کلچر، تہذیب، آزادی اور روشن خیالی جیسے ناموں سے مرغوب کر کے دکھاتا ہے۔ یوں ہی ریاکاری، شادی بیاہ کی غلط رسومات اور فضول خرچی کے کام لوگوں سے مقام و مرتبہ اور اسٹیٹس وغیرہ کے نام پر کرواتا ہے۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ شیطان انہیں دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ وہ جس چیز کے نفع اور فائدے کی توقع دلاتا ہے حقیقت میں اس میں نقصان ہوتا ہے۔ مزید اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یعنی جو لوگ شیطان کو اپنا دوست بناتے اور اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ لوگ جہنم سے بچنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے، بلکہ یہ جہنم میں ضرور داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر مزید ایمان والوں کے لیے فرمایا گیا کہ ایمان والوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور اچھے کام جو کریں گے، ایمان لائیں گے، ان قریب ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے کہ جن کے نیچے یعنی جن کے دامن میں پانی، دودھ، شراب اور شہد کی نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ پاک کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ پاک سے زیادہ کس کی بات سچی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے
لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ نہ تمہاری جھوٹی امیدوں کی کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں کی۔ جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ اور جو کوئی مرد ہو یا عورت اچھے عمل کرے اور وہ مسلمان بھی ہو تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر تل کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں لوگوں سے ناظرین فرمایا جا رہا ہے کہ نجات کا دار و مدار نہ تو تمہاری جھوٹی امیدیں ہیں کہ اے مشرکو تم نے سوچ رکھا ہے کہ بت تمہیں نفع پہنچائیں گے، اور نہ ہی نجات اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں پر ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے پیارے ہیں، ہمیں آگ چند دن سے زیادہ نہ جلائے گی۔ یہود و نصارہ کا یہ خیال بھی مشرکین کی طرح باطل ہے، بلکہ اللہ پاک کا قانون یہ ہے کہ جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، خواہ مشرکین میں سے ہو یا یہود و نصارہ میں سے۔ اور کافر اللہ تبارک و تعالی کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ البتہ جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اور وہ مسلمان بھی ہو تو یہی باعمل مسلمان لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ اپنے عمل کی جس جزا کے مستحق ہیں اس میں سے تل کے برابر بھی کم کر کے ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مزید اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اور اس سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو، اور وہ ابراہیم کے دین کا پیروکار ہو جو ہر باطل سے جدا تھے، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ کفار و مشرکین کے مذاہب کا باطل ہونا یہاں پر بیان کرنے کے لیے ایمان والوں کا بیان کیا گیا، اور اب ایمان والوں کے امام اور پیشوا اور قائد اور رہنما حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیا جا رہا ہے کہ اچھا دین تو تابع فرمان مسلمان کا ہے، جو اطاعت اور اخلاص اختیار کرے اور دین ابراہیمی کی پیروی کرے جو کہ دین اسلام کے موافق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت و ملت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملت میں داخل ہے، اور دین محمدی کی خصوصیات اس کے علاوہ ہیں۔ دین محمدی کی اتباع کرنے سے شریعت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی بھی ہو جاتی ہے، چونکہ عرب اور یہود و نصارہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت پر فخر کرتے تھے، اور آپ کی شریعت ان سب کو مقبول تھی، اور شریعت محمدی اس پر حاوی ہے، تو ان سب کو دین محمدی میں داخل ہونا اور اس کو قبول کرنا یہ لازم ہے۔ آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیلہ یہ کہا گیا۔ خلیل گہرے دوست کو کہتے ہیں، اور خلت کے معنی ہے غیر سے منقطع ہو جانا۔ یہ اس گہری دوستی کو کہا جاتا ہے جس میں دوست کے غیر سے انقطاع ہو جائے۔ ایک معنی یہ ہے کہ خلیل اس پیار کرنے والے کو کہتے ہیں جس کا پیار پکا اور سچا اور کامل ہو، اور اس میں کسی قسم کا خلل اور نقصان نہ ہو۔ یہ معنی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ یاد رہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو جو کمالات حاصل ہیں وہ سب کے سب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حاصل ہیں۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے خلیل بھی ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ پاک نے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اسی طرح مجھے بھی اپنا خلیل بنایا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ کے حبیب بھی ہیں، جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں اور یہ فخراً نہیں کہتا۔ بزرگان دین نے خلیل اور حبیب کے فرق کو یوں بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیامت کے دن رسوائی سے بچنے کی دعا مانگی، جبکہ اللہ پاک نے خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صدقے ان کے صحابہ کو قیامت کی رسوائی سے بچانے کی خوشخبری سنائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا کی، جبکہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود بلا کر معراج میں شرف ملاقات سے سرفراز فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہدایت کی آرزو کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود اللہ پاک نے فرمایا کہ اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے۔ تو اللہ پاک خود سیدھی راہ دکھا رہا ہے، کہیں ہدایت کے لیے آرزو کی جا رہی ہے۔
اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس معزز فرشتے مہمان بن کر آئے، اور حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے ان کے لشکری اور سپاہی بنے بدر کے میدان میں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کی مغفرت کی دعا مانگی، اور حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اللہ پاک نے حکم دیا کہ اپنی امت کی مغفرت مانگو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد والوں میں اپنا ذکر جمیل باقی رہنے کی دعا کی کہ میرا ذکر جمیل رہے، اور حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ پاک نے فرمایا انہوں نے قوم لوط سے عذاب دور کیے جانے میں بہت کوشش کی، اور حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رب غفار نے ارشاد فرمایا اللہ ان کافروں پر بھی عذاب نہ کرے گا جب تک اے رحمت عالم تم ان میں تشریف فرما ہو۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ میری دعا قبول فرما، اور حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ماننے والوں سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے تم مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ کہیں دعا قبول کرنے کی التجا ہو رہی ہے، اور کہیں رب قدیر خود فرما رہا ہے حضور کی امت سے کہ تم مانگو میں قبول کروں گا، وعدہ قبول دے رہا ہے۔ تو کتنا فرق ہے حبیب میں اور خلیل میں، کیا شان ہے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں حضور علیہ السلام کا سچا عاشق بنائے۔ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں ملیں گے، اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔